أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ دوستان مکرم، میں آپ کو اپنے چینل قاری محمد عارف عاشق میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں۔ احکام تجوید کلاسز ہماری شروع ہیں، جس میں آج ہم سیکھنے والے ہیں حرکت۔ اس کے بعد پھر حرکت کو دوسرا نام کیا دیا گیا ہے، اس کے بعد پھر حرکت کی تین چیزیں جو حرکت میں شامل ہوتی ہیں، پھر انہیں علیحدہ علیحدہ نام دیا گیا ہے، جس کو آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں اور آپ کو سمجھانے والے ہیں۔ تو امپورٹنٹ ویڈیو ہونے والی ہے۔ اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہم ملتے رہیں اور آپ تک علم تجوید کا علم پہنچتا رہے اور آپ اس سے مستفیض ہوتے رہے۔ تو بنا ٹائم ویسٹ کیے چلیے چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں حرکت، فتح، کسرہ اور ضمہ کے بارے میں۔ تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور ان کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ حرکت کہتے ہیں زبر، زیر اور پیش کو حرکت کہا جاتا ہے۔ زبر، زیر، پیش۔ مثال یہ دیکھیں، یہ زبر، یہ زیر اور یہ پیش، ٹھیک ہے نا؟ ان کو نام جو دیا گیا ہے وہ حرکت کا نام دیا گیا ہے، یعنی کہ یہ حرکت ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا دوسرا نام ہے، یعنی کہ جس حرف پر حرکت کی علامت ہو اسے متحرک کہتے ہیں، متحرک، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بھی ہم نے سیکھ لیا ہے کہ متحرک کس کو کہتے ہیں، وہ جس پر حرکت ہو، یعنی کہ کوئی حرف ہو اس کے اوپر اگر حرکت کی علامت ہے تو وہ حرف متحرک حرف کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ دیکھیں، میں ایسے لکھتا ہوں با، اگر اس کے اوپر زبر لگا دیتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ با جو ہے نا وہ متحرک ہے، با متحرک ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے فتح۔ اس کی اگر ہم بات کریں تو فتح ہم نے کہا ہے کہ زبر کو کہتے ہیں، فتح ہم نے کہا ہے زبر کو کہتے ہیں۔ تو اصل میں یہاں پر ہم نے بات کی ہے زبر، زیر اور پیش کی۔ تو زبر جو تھی ہمارے پاس اسے ہم نے نام دیا ہے فتح کا، ٹھیک ہے؟ اور جس حرف کے اوپر فتح کی علامت ہو تو اسے اس حرف کو مفتوح کہتے ہیں، مفتوح، ٹھیک ہے نا؟ جس حرف پر فتح کی علامت ہو اس حرف کو مفتوح کہتے ہیں، یعنی کہ اس پر فتح آ گئی ہے۔ مثال طور پر ہم دیکھ لیتے ہیں جیم، جیم اگر اس کے اوپر میں زبر کی علامت لگاتا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس میں دونوں باتیں آ جاتی ہیں کہ اس میں جیم متحرک بھی ہے، حرکت بھی ہے، اور ہم نے اس کی وجہ سے اسے مفتوح کا نام بھی دیا ہے، کیونکہ ہم نے زبر کو ادھر فتح کا نام دیا ہے۔ جب فتح کا نام دیا ہے تو پھر جس حرف پر زبر کی علامت آ جاتی ہے اس حرف کو مفتوح حرف بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح کسرہ کی بات ہم نے کی ہے، تو کسرہ کی ڈیفینیشن یہ ہے، کسرہ زیر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ کسرہ زیر کو کہتے ہیں۔ تو جس حرف کے نیچے زیر آ جاتی ہے تو اس کو مکسور کہتے ہیں، کیونکہ بھئی ہم نے نام کسرہ کا دیا ہے تو جس حرف پر کسرہ کی علامت آئے گی اسے تو ہم مکسور کہیں گے نا، کوئی اور حرف تو نہیں کہہ سکتے۔ تو اسی طرح ہم اس حرف کو کیا کہیں گے؟ مکسور حرف کہیں گے۔ مثال کے طور پر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے یہ نون زیر نی، ٹھیک ہے جی؟ تو نون ہمارے پاس بیسیکلی ہے کہ نون ہمارے پاس مکسور ہے، اسے کسر دی ہوئی ہے، زیر ہے اس کے نیچے، اس وجہ سے تو اس کا مطلب زیر بھی، کسرہ کو زیر بھی کہتے ہیں اور فتح کو زبر بھی کہتے ہیں اور ضمہ کو پیش بھی کہتے ہیں،
ٹھیک ہے جی. تو یہ ہمارے پاس پیش ہو گیا. اس کے بعد یہ مکسور ہے. ٹھیک ہے جی. نون ہمارے پاس مکسور ہے کیونکہ ہم نے نون کے نیچے زیر کی علامت لگا دی ہے. ہم نے ڈیفینیشن میں کہا ہے کہ کسرہ زیر کو کہتے ہیں اور جس حرف کے نیچے زیر ہوتی ہے اس کو مکسور کہا جاتا ہے. تو اس کے بعد ہے ہمارے پاس زمہ. تو زمہ ہم نے ادھر لکھا ہے کہ پیش کو کہتے ہیں. تو زمہ پیش کو کہتے ہیں. اور یہ دیکھیں جس حرف پر، ٹھیک ہے جی، جس حرف کے اوپر زیر یعنی کہ پیش کی علامت ہوتی ہے اس حرف کو مضموم کہا جاتا ہے. یہ ہم نے ادھر لکھا ہے. اس حرف کو مضموم کہا جاتا ہے کیونکہ اس حرف کے اوپر پیش کی علامت آ رہی ہے. جیسے ادھر مثال ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ ہے میم پیش منہ. تو یہ ہے ہمارے پاس میم پیش منہ. تو یہ میم جو ہے نا یہ مضموم ہے کیونکہ ہم نے کہا ہے کہ جس حرف پر پیش آ جاتا ہے تو اس حرف کو مضموم کہا جاتا ہے. تو یہ حرکت ہو گئی فتح، کسرہ اور ضمہ. یہ آج کا ہمارا سبق تھا. امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. آج کا ہمارا سبق امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا، آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آپ لوگ کو پسند ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے ان لوگوں تک جن کو اس چیز کی ضرورت ہے. اور اگر آپ لوگ ہمارے آن لائن کورسز کرنا چاہتے ہیں یا پھر فزیکلی کلاسز لینا چاہتے ہیں، آپ کو اسکرین پر ہمارے کورسز نظر آ رہے ہیں اور واٹس ایپ نمبر بھی نظر آ رہا ہے. تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. اگر آپ کا اس سبق کے متعلق کوئی کوشچن ہو تو آپ نیچے کمنٹ میں لکھیں. ہم انشاءاللہ آپ کو ضرور اس کا رپلائی کریں گے اور آپ کو سمجھا دیں گے. اگر آپ کا کوئی ایسا کوشچن جو آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو اسی پر بنائیں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.